بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین، جو کام یہود کے علماء کا تھا کہ جھوٹ بولنا اور سننا اور سنانا، یہی کام آج کل غیر مقلدین کا بھی ہے۔ اور یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی حدیث ہو جو ہمیں معلوم نہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث جھوٹ بول سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے جھوٹ بولنا اور لکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حدیث ہمیں بھی سنائیں تاکہ کتمان علم کا وبال آپ کے اوپر نہ آئے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میں بات کر رہا تھا کہ ان کے ایک عالم یوسف جے پوری نے اپنی کتاب میں کیا جھوٹ لکھا ہے۔ آج میں ان کے ایک اور عالم ہیں حکیم محمد صادق صاحب سیالکوٹی، اس کی کتاب ہے سبیل الرسول۔ اس میں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف کے حوالے سے بات کی ہے۔ حوالے جو دیے ہیں وہ غلط ہیں اور اس نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، یہ سبیل الرسول نعمانی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور، پاکستان۔ اس کے صفحہ 167 پر یہ لکھتے ہیں، بلکہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتہا، اور حوالہ دیا ہے بخاری شریف کا، لیکن یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے مرزا قادیانی نے شہادت القرآن میں کہا ہے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ تو یہ ایسا ہی جھوٹ ہے کہ بخاری میں ایک بات نہیں ہے اور آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ مرزا کی طرح جھوٹ ہے۔ دوسرا حوالہ صفحہ 183 پر طلاق ثلاثہ کے حوالے سے یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، لیکن یہ روایت بخاری شریف میں نہیں ہے، تو یہ ان کا سری جھوٹ ہے۔ اور حدیث کے ترجمے میں انہوں نے بھی جھوٹ سے کام لیا، انہوں نے لکھا یک بارگی، تو یہ لفظ انہوں نے اپنے طرف سے بڑھایا ہے، حدیث میں اس کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تیسرا حوالہ کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا جو واقعہ فجر سے متعلق انہوں نے ذکر کیا صفحہ نمبر 59 پر، اور حوالہ دیا ابن ماجہ اور موطا امام مالک کا، تو ان دونوں میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری کتابوں کا نام انہوں نے لکھا، اس میں ابن ماجہ اور موطا امام مالک کا نام بھی ہے، لیکن ان دونوں میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ان کے اوپر جھوٹ ہے اور ان کی طرف اس نے جھوٹ منسوب کیا۔ ہم ان سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی دکھاؤ جس کے اندر ہو کہ غیر مقلدین کے لیے یہ بات جائز ہے، تو یہ لوگ جو ہے گالی دیتے ہیں۔ اب گالی نہ دے، حدیث سنائیں۔ کیا اس میں ثواب ہے کہ اگر کوئی آپ سے حدیث مانگے اور آپ آگے سے گالی دے، کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دے تاکہ عوام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی دلیل کا مطالبہ کرے تو اس کو گالی دی جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔